ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے حرف ضاد کی صفت اور اس کی مشق۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں پہلے جان لیجئے کہ اس کو حرف ضاد کیوں کہتے ہیں۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کچھ لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں اور کچھ ضاد۔ اس کو ضاد ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ عربک لیٹر ہے، یہ اردو نہیں ہے کہ اس کو ضاد پڑھیں۔ اردو میں ضاد کہا جاتا ہے لیکن عربک میں اس کو ضاد ہی کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو ضاد کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ آئیے اس حروف کی کچھ صفت جانتے ہیں اور اس کو 3D فارم میں اس کی ایکسرسائز کریں گے، پھر حرکات کے ساتھ، پھر قرآن پاک کے کچھ حروف لیے گئے ہیں ان کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ ضاد میں جب جزم لگ جائے تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں اور اس میں 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ اس کو ادا کرتے وقت سانس بند ہو جاتی ہے اور آواز جاری ہو جاتی ہے، اس کو جہر کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس استعلا، زبان کی جڑ کی طرف بلند ہونے کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حرف موٹا ہو جاتا ہے، یعنی حروف مستعلیہ۔ نمبر 3 ہے الاستطالہ، یعنی دراز کرنا، یعنی اس کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز شروع ہوتی ہے اور آخر تک پہنچ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں دراز کرنا یا بلند کرنا۔ آئیے اب 3D فارم میں اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کس طرح زبان کو چوڑا کر کے دونوں طرف یا پھر ایک طرف لگایا جا رہا ہے، اس کو غور سے سنیے اور دیکھیے۔ اب پڑھتے ہیں حرکات کے ساتھ۔ آب، اوب، ایب، آب، اوب، ایب۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ آواز جاری ہو جاتی ہے اور سانس بند ہو جاتی ہے۔ اب پریکٹس کرتے ہیں قرآن پاک کے ورڈز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضلہ، فضلہ، فضلہ۔ اس کو پڑھتے وقت قلقلہ کرنے سے بچیے گا کیونکہ عموماً لوگ پڑھتے ہیں فض کر دیتے ہیں، نہیں، مخرج پہ جا کے زبان کو روک دیجئے۔ فضلہ، فضلہ، فضلہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے رضوانہ، رضوانہ، رضوانہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یضللی، 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 یضللی۔